ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج انشاءاللہ جو ہم نے سورہ کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ انفطار ہے۔ تو سورہ ہے تو چھوٹی سی، لیکن وہی بات ہے کہ ہم کوئی بھی سورہ قرآن کا کوئی بھی حصہ جب پڑھتے ہیں تو غور و فکر کم ہی کرتے ہیں۔ تو اس سورہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو، اس چیز کا اندازہ لگانا ہو کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، تو اس سورہ کو غور سے پڑھے اور سمجھے۔ تو اس کا نام جیسے انفطار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پھٹنا، اور یہ پہلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہنے لگیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ تو یہاں 5 آیتوں سے آگے جانے سے پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ قیامت کا جو نقشہ ہے وہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا حالت ہوگی، یعنی کہ آسمان کھل جائے گا، پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اب ہر چیز نے اپنی ایک لمٹ ہے اس کی نا۔ اور سب سے جو آیا نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قبروں کو کھول دیا جائے گا، یعنی کہ قبروں سے مردے جو ہیں وہ زندہ ہو کر اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جیسے ہم سورہ یاسین جب پڑھ رہے تھے اس میں بھی کہ انسان جب اٹھے گا قبر سے کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا، مجھے کس نے جگا دیا۔ اس دن پھر کیا ہے کہ انسان جان لے گا جو کچھ بھی اس نے آگے بھیجا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اپنے رب کے بارے میں، اپنے خالق مالک مدبر، حتیٰ کہ تو سب چیزیں جانتا ہے، پھر تمہیں کس چیز کا دھوکا ہے، کس چیز کا وہم ہے۔ پھر مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کنٹینیو کرتے ہیں بات کو، الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ ذات پاک جس نے تمہیں پیدا کیا، ہر چیز کو درست بنایا، یعنی کہ ہر تیرے اعضاء کو پرفیکٹ ویسا بنایا جیسا کہ بنانے کا حق تھا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں چاہا جیسے چاہا تجھے ترکیب دے دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہیں اپنے پروردگار کے بارے میں کون سا وہم ہے، کون سا دھوکہ ہے، کیا تم بھول گئے، کیا تم کچھ بھی تو نہیں تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا، پرفیکٹ بنایا، تمہاری صورت بنائی۔ پھر کیا ہوا کہ جیسے کہ ہم نے ملتی جلتی بات سورہ یاسین میں بھی پڑھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا انسان کو تو دیکھیں کہ جب وہ ایک پرفیکٹ انسان بن جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، ہمارے ہی بارے میں مثالیں دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ جب
مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، تو ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، تو کون ہے جو ہمیں زندہ کرے گا؟ تو جٹلانے کی بات یہاں پر بھی ہوئی. کیوں ہوئی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ جب اگر ہم دنیا کی بات کوئی دیکھیں، کسی چیز کا اگر ہمیں حساب دینا ہوتا ہے تو پھر ہمارا معاملہ کیسا ہوتا ہے. لیکن اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں میں حساب دہ نہیں ہوں، مجھے کسی کو نہیں بتانا، کسی کو جواب نہیں دینا، تو پھر ہمارا معاملہ جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا. تو اگر ہم اپنا سبھی جائزہ لیں کہ اگر واقعی ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کمرہ امتحان میں بیٹھنا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہماری جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہو جائیں. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ حافظین جیسے کہ کرامن کاتبین لفظ بلفظ جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کہتے ہو، وہ لکھ رہے ہیں. یعلمون ما تفعلون، وہ پرفیکٹ جانتے ہیں جو کچھ بھی تم کرتے ہو، ان میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ عیش و آرام میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، یقیناً بدکار جہنم میں ہوں گے. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، داخل ہوں گے اس میں قیامت کے روز. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس سے غائب نہ ہو سکیں گے، جان نہیں اپنی چھڑا سکیں گے وہاں جا کر. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور آپ کو کیا علم کہ روز جزا کیا ہے. ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر آپ کو کیا علم کہ روز جزا کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، وہ تو ایسا دن ہوگا جس روز کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، اور سارا حکم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا ہوگا. صدق اللہ العظیم. تو یہ تھی ہماری سورہ انفطار. تو دیکھیں آپ نے تھوڑا سا اس میں اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ ساری باتیں ہم بار بار پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، لیکن کیا ہے کبھی رک کر نہیں سوچتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، ہمیں کہاں ورک کرنے کی ضرورت ہے. بس یہ ہے کہ ہر چیز کو جو مل رہی ہے لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صبح و شام نافرمانیاں کر رہے ہیں. تو یہ سورہ بہت ہی پیاری ہے، بہت ہی اچھا ریمائنڈر ہے. ایون کہ سارے کا سارا قرآن ہی ہمارے لیے بہت اچھا ریمائنڈر ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کو اس طرح سے گزاریں کہ آگے جا کے جو کہ بہت ہی سخت اور بڑا دن ہے جو کہ ہم سب کو فیس کرنا ہے، اس میں ہماری چوائس نہیں ہے، تو اس کی تیاری کر سکیں. تو جیسے کہ میں اکثر بات کرتی ہوں کہ جب ہم دنیاوی معاملے کرتے ہیں، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا ہماری مووی بن رہی ہے یا کسی اسپیشل جگہ جانا ہوتا ہے، تو پھر ہم ہر طرح سے جیسی جگہ جیسا بندہ ہوتا ہے ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں، ویسی ہی تیاری کرتے ہیں. دنیا کے پہرے داروں سے تو ہم بہت ڈرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جو کرامن کاتبین ہیں یہاں پر جن کا ذکر ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے ہمارے نگران. وہ تو ہر وقت انسان جو کچھ کرتا ہے، ہر چیز کا جو ایکشن ہے وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں لفظ بلفظ، کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے. پھر اگر ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے تو پھر بتائیں ہمارا معاملہ کیسا ہوگا. تو پتہ بھی ہے، سنتے آ رہے ہیں بچپن سے، لیکن کیا ہے جو ہمارا دشمن شیطان جو کھلا دشمن ہے ہمارا، وہ باتیں جو ہے بھلوا دیتا ہے.
تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں اکثر مقامات پر فرماتے ہیں کہ بار بار ہم پھیر پھیر کے آیتیں لاتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن کے ساتھ وہ اپنا تعلق مضبوط نہیں کریں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے، اور اس کو نہیں اگر پڑھیں گے تو سمجھیں گے نہیں، اگر سمجھ گئے تو پھر اس کو اپنی لائف میں شامل نہیں کریں گے، تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا اپنا ہی ہوگا نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہماری مدد فرمائے اور اس دن کی بہترین ہمیں جو ہے وہ تیاری کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، علم کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل میں بھی برکت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی اور سورہ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی۔ تھوڑا سا گیپ آ گیا درمیان میں، تو انشاءاللہ اب جلد ہی نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ہم کریں گے۔ تو اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کس سورہ پہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ جیسے کہ میں کہتی ہوں کہ زیادہ ڈیٹیل میں ہم ان لیکچرز میں نہیں جاتے، زیادہ ٹائم نہیں لگاتے۔ میری صرف کوشش یہ ہے کہ آپ لوگ جب لیکچر کو سنیں تو پھر دوبارہ سے اس سورہ کو، جو بھی سورہ جس کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے، کھولیں، اس کو سمجھیں، اس کے بارے میں مزید سرچ کریں اور اس کو اپنے دل میں اور دماغ میں جگہ دیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔